اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فما خطبکم ایھا المرسلون۔ 27ویں پارے کا آغاز جناب ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال سے ہوتا ہے کہ جب ان کے پاس فرشتے پہنچے تو جناب ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے فما خطبکم ایھا المرسلون، اے فرشتو تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دے دیا کہ ہم ایک گناہ گار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں جنہیں ان کی پاداش میں ان کے گناہوں کے صلے میں سزا سے ہمکنار کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین اس پارے میں بہت اہم نکات کے ساتھ وہ مسئلہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ متعدد قومیں اس لیے تباہ کر دی گئیں کہ باوجود اس کے کہ ان کا مال، ان کی حکمرانیاں، ان کی سرداری، ان کی طاقتیں، ان کی توانائیاں سب انہیں حاصل تھا، لیکن جب انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخالفت کی تو اس مخالفت نے انہیں تباہ و برباد کر دیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ اعلیٰ شان حاصل کرنے میں ناکام ہو گئے۔ اسی لیے فرمایا کہ انسان کو اپنی بعثت کا مقصد سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں، اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ ہماری مخالفت کریں، اس لیے نہیں بنایا کہ وہ اپنی مرضی اور منمانی کرتے رہیں۔ اللہ نے اس لیے بنایا کہ جیسے کے احکام کے مطابق، اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ ایک آدمی کے پاس جتنے بھی اختیار ہوں وہ روزی کا اختیار اپنے پاس نہیں رکھتا، بیش بہا خزانے موجود ہیں، لیکن اللہ کا حکم نہ ہو تو ایک دانہ اس کے حلق سے نیچے نہیں اتر سکتا۔ یہ ہے اللہ کی رزاقیت۔ جب اللہ چاہے گا روزی ملے گی، جسے اللہ چاہے گا روزی ملے گی، جسے اللہ نہیں چاہے گا وہ ذخیرے پر بیٹھ جائے مگر ایک لقمہ نہیں کھا سکتا، ایک ذرے کو حلق سے نیچے نہیں اتار سکتا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالی عطا کرنا چاہے تو ساری کائنات بھی مل جائے تو اسے روک نہیں سکتی۔ اسی لیے فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ کی شان یہ ہے اللہ بھر بھر کے روزیاں عطا کرنے والے اور بہت قوت والے اور طاقت والے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی دسترس میں ہی سارے اختیار ہیں۔ اسی لیے فرمایا ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین، لوگو تم سب اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی حمایت و نصرت کی طرف دوڑو، اللہ کی شریعت کی طرف دوڑ لگاؤ۔ انی لکم منہ نذیر مبین، میں تو تمہیں واضح طور پہ ڈرانے والا ہوں اور تمہیں اس بات سے خبردار کرنے والا ہوں، اگر تم اللہ سے نہیں ڈرے تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں تم پکڑے جاؤ گے۔ دیکھیے فرعون نے بڑا دعویٰ کیا فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے اس فرعون نے اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ کہا نا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ ہوا کیسے؟ ہوا یہ کہ اللہ نے اسے اس کے لشکر کے ساتھ پکڑ لیا اور اس کو دریا برد کر دیا، اور وہ قابل ملامت موت مرا، قابل ملامت حشر میں داخل ہوا کہ اس کے ساتھ جو حشر کیا گیا اللہ نے دکھایا کہ تو جو کہتے ہیں کہ ہم بہت کچھ قدرت رکھتے ہیں، دیکھو ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ قوم عاد نے اپنے آپ کو بہت سپیریئر سمجھا۔ اللہ فرماتا ہے وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، یاد کرو جب عاد قوم کے ساتھ ہم نے ان کے اوپر ایک خیر اور بھلائی سے خالی آندھی کو بھیج دیا۔ عقیم کا لغوی معنی ہوتا ہے بانجھ، جس میں خیر نہ ہو۔ جب ہوا آتی ہے تو ہوا کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں والی برسات آتی ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے ایسی آندھی بھیجی جس میں کوئی خیر و برکت نہیں تھی، جس نے آن کے ان کو اٹھا اٹھا کے پٹخا، ان کے پیڑوں کو اکھیڑ دیا، ان کے لیے تباہی مچا دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سمود نے کہا کہ ہمارا مقابلہ کون کر سکتا ہے، ہم تو بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش لیتے ہیں۔ وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتى حین فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقہ وهم ينظرون۔ اللہ فرماتا ہے کہ سمود سے جب کہا گیا کہ تم ایک وقت مقررہ تک ٹھہرے رہو، پھر دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔
ابھی بھی باز آ جاؤ, ابھی بھی مان جاؤ, ابھی بھی اللہ کے ہو جاؤ. لیکن انہوں نے کہاں ماننا تھا, انہوں نے اللہ کے حکم کی تجاوزات میں اپنے آپ کو داخل کیا اور اللہ کی نافرمانی میں خود کو داخل کیا. تو پھر کیا ہوا؟ فاخذتهم الصاعقہ, ان کو ایک زوردار چیخ نے پکڑ لیا. وہم ینظرون, اس حال میں کہ وہ دیکھتے دیکھتے رہ گئے, پلک جھپکانے کا موقع نہیں ملا. ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی, یہ گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے تھے. اللہ نے اتنی توفیق نہیں دی کہ یہ سلیقے سے اختتام پذیر ہوتے. جب اللہ سے ٹکر لیتے ہیں تو اللہ موقع نہیں دیتا, اللہ بہت خطرناک انجام میں داخل کر دیتا ہے. پھر فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے, اگر تم چاہتے ہو کہ تم دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ تو وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ. آپ اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر سے کام لے لیجئے, یہ دنیا کی مشکلات گزر جائیں گی. بے شک آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. صبح کو جب اٹھیں اپنے رب کی پاکی بیان کریں, اپنے رب کی حمد بیان کریں, اور رات کو بھی اپنے رب کی پاکی اور تسبیح بیان کریں. تو پھر اللہ رب العالمین اس پاکی اور حمد بیان کرنے کی وجہ سے آپ کے لیے مقام خیر عطا فرما دے گا. یہاں پہ اللہ اپنے نبی کو تسلی دے رہا ہے کہ یہ جو سارے مخالف ہو گئے, اگر آپ صابر اور شاکر بن جائیں تو انشاءاللہ یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. لیکن اگر آپ میں صبر نام کی شے ختم ہو جائے, آپ میں قوت صبر ختم ہو جائے, آپ میں صلاحیت استعمار ختم ہو جائے, تو پھر یاد رکھیے کہ پھر یہ آپ کو کبھی نفع نہیں پہنچا سکتے. اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے کہ آپ برائیوں سے اور بے حیاؤں سے خود کو بچا لیجئے, اللہ کی عظمتیں داخل ہو جائیں گی. الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ. اللہ کو پاؤ گے, اللہ بہت بڑی وسعی مغفرت والا ہے, مگر ان لوگوں کے لیے جو بڑے بڑے گناہوں سے خود کو بچاتے ہیں, بے حیائیوں سے خود کو بچاتے ہیں, سوائے کسی چھوٹے موٹے گناہ کے جو ان سے ہو جائے, اس کے سوا وہ خود کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. آج ہمیں پتہ ہے کہ برائی کیا ہے, ہم نہیں بچتے. آج ہمیں پتہ ہے نا کہ گندگی کیا ہے, فساد کی بنیادی وجہ کیا ہے, ہم بچتے ہیں. ہم کہتے ہیں, بچتے نہیں. جبکہ ایمان والوں کی شان کیا ہے کہ وہ ہر برائی اور بے حیائی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. سوائے چھوٹے موٹے کوئی گناہ ہو جائیں, بشری تقاضے ہیں, تو اللہ بھی اس کو درگزر کر دیتا ہے. لیکن ہماری نوعیت تو عجیبہ ہے, ہم تو بالکل الٹا چل رہے ہیں, ہم تو اللہ کی نافرمانی میں چل رہے ہیں. تو میرے بھائی یہ تو کامیاب اور کامرانی کی بات نہیں ہوگی. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ آپ کے اوپر جتنی نعمتیں ہیں, اگر اللہ ان کے بارے میں بھی پوچھ لے تو آپ کے پاس اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم یہ بتاؤ اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. اللہ کی کیسی کیسی نعمتیں ہیں. بیوی نیک صالح تمہیں مل گئی, مال تمہیں مل گیا, صحت تمہیں مل گئی, جان تمہیں مل گئی, مکان تمہیں مل گیا, عبادت گاہ تمہیں مل گئی, سواری تمہیں مل گئی, چین تمہیں مل گیا, راحتیں تمہیں مل گئی. لوگ بھوکے ہیں, اللہ کی قسم لوگ بھوکے ہیں, اللہ نے تمہیں پیٹ بھر کے کھانا کھلایا ہے. لوگ ننگے ہیں, کپڑے نہیں ہیں ان کے پاس پہننے کے لیے, اللہ نے تمہیں عمدہ لباس پہنایا ہے. لوگ بہت محتاج ہیں, بہت ضرورت مند ہیں, اللہ نے آپ کو مدد کرنے والا بنایا ہے. اللہ کی ایسی ایسی نعمتیں ہیں, ایسی ایسی نعمتیں, ہم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلائیں گے. ہم اللہ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتے. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اللہ نے جو بار بار صرف سورہ رحمان میں 31 مرتبہ فرما دیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. شمار کرتے جاؤ, نعمتیں ختم نہیں ہوں گی, تم ختم ہو جاؤ گے, تمہاری گنتیاں ختم ہو جائیں. اللہ فرماتا ہے اللہ کے اتنے احسان ہیں, لا تحصوها, تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اللہ کے اتنے بڑے بڑے احسانات ہیں. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ انسان ڈرے اور اس وقت سے بچے کہ جب یہ ساری نعمتیں چھن جائیں گی. پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. صدقہ کرنے والے مرد اور خواتین یاد رکھیں, جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا وہ یاد رکھیں, اللہ ان کے دیے ہوئے صدقات کو بڑھائے گا اور ان کے لیے معززانہ رزق تیار کرے گا. سنن اربع کی روایت ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو تم خرچ کرتے ہو نا, اللہ اس کو فلوے کی طرح پالے گا. فلوہ اس کو کہتے ہیں گھوڑے کے بچے کو. اور بہت سے حضرات نے کہا کہ 4 ٹانگوں والا جو چوپایا ہو, گائے کا بچہ ہو یا کسی اور جانور کا بچہ ہو, اس کو بھی فلوہ کہہ دیتے ہیں عربی زبان میں. اللہ اس کو اس طرح پالتا ہے.
جیسے ایک آدمی کے ہاں گائے کا بچہ ہو جائے، وہ اس کو پالتا ہے کہ یہ بڑا ہوگا میرے لیے نافع بنے گا، میں اس سے نفع حاصل کروں گا، میں اس کو بیچوں گا اور اس سے مجھے مزید منافع حاصل ہوگا۔ اللہ تمہارے ایک چھوٹے سے نفقے کو بڑھا بڑھا کے اس طرح پالتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے جانور کے اولاد کو پالتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو لا کے تمہارے ذخیرہ اعمال میں رکھ دے گا۔ اور ایک روایت میں یوں ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دیے ہوئے صدقات کو اس طرح بڑھاتا ہے کہ کل قیامت کے دن جبل احد کی طرح بڑا پہاڑ بنا کے اللہ نیکیوں کا تمہارے نامہ اعمال میں لا کے درج فرما دے گا۔ اور اس کے مقابلے میں جس نے اپنی زکوٰۃ ہوتے ہوئے نہیں دی، بہانے بنائے، ہیلے نکالے، تو یہ مال اس کے پیچھے پیچھے دوڑے گا قیامت کے دن۔ اور اس کی مثال 4 طریقوں سے دی حدیث میں۔ اگر اونٹ ہوگا تو اونٹ اس کو کچل دے گا اور پھر اس کو چبائے گا، اور اس کو اس طرح چبائے گا کہ یہ اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے پیچھے ہوگا اور اونٹ اس کو چبانے کے لیے آگے ہوگا اور کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، میں ہی تو آپ کا مال ہوں جس کو آپ بچایا کرتے تھے۔ یہ مجبور ہو جائے گا اپنے آپ کو اس اذیت ناک حادثے میں مبتلا کرنے کے۔ اگر اس کے پاس چوپایوں میں سے گائیں تھیں اور اس نے زکاتیں ادا نہیں کی تو یہ اس کو اپنے پاؤں سے رون دیں گی، اس کو اپنے سینگوں سے کچلیں گی، اور جب یہ سارے کے سارے اس کے ریوڑ گزر جائیں گے اللہ دوبارہ ان کے اوپر مسلط کر دے گا اور یہ کہیں گے انا مالو کا انا کنزو کا۔ جس کے پاس ریوڑ تھے، بکریاں تھیں، بھیڑ تھے، وہ زکاتیں ادا نہیں کرتا تھا، وہ اس کے اوپر پل پڑیں گے اور اس کو رون ڈالیں گے اپنے کھروں کے ساتھ اور اپنی سینگوں کے ساتھ، اور جب سارے کے سارے گزر جائیں گے پھر دوبارہ آئیں گے، پھر جائیں گے، پھر آئیں گے، پھر جائیں گے، پھر آئیں گے۔ یہ زکوٰۃ کو بچاتا تھا نا، اللہ کے دیے ہوئے مال کو کھانے کے چکر میں تھا نا، اللہ کہے گا لے کھا اب اس مال کو، یہ سونا چاندی بڑے بڑے اژدہے بن جائیں گے، اور پھر انسان کے پیچھے پیچھے، اور کہیں گے کہاں بھاگتا ہے انا کنزو کا، میں ہی تو تیرا مال ہوں جس کو تو جمع کرتا تھا، اب لے کھا۔ اس سونے کو پگھلا کر، چاندی کو پگھلا کر، دیگر دھاتوں کو پگھلا کر اس کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اس کی پیشانیوں کو داغا جائے گا کہ یہ ہے تیرا مال جو تو بچا کے رکھتا تھا۔ اسی لیے فرمایا کہ کبھی اکٹھے مال کو جدا نہ کرو اور جدے ہوئے مال کو اکٹھا نہ کرو، جس پہ اللہ کا حق ادا کرنا ہے اس پہ پورا پورا اللہ کا حق ادا کرو، اس مال کو روکو نہیں، یہ سب اللہ کا ہے، جتنا تم اللہ کے راستے میں دو گے اللہ قبول فرما لے گا، اور جتنا روک کے رکھو گے تو بالآخر یہ مال چھوڑ کے جانا ہے، اس پہ اللہ کا حق ادا نہیں کیا تو پھنس جاؤ گے۔ اور زندگی ہے کتنی، پلک جھپکنے میں تو ختم ہو جاتی ہے، پلک جھپکنے میں زندگی ختم ہوتی ہے، دیکھتے دیکھتے بیٹھا ہے بیٹھا رہ گیا، لیٹا ہے لیٹا رہ گیا، ارادہ کر کے کہیں گیا پہنچنے سے پہلے ختم ہو گیا۔ اور قیامت کیسے واقع ہوگی؟ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، ایک آدمی اپنے حوض کو مٹی مل رہا ہوگا اس چکر میں کہ میں اس کو چوپاؤں کے لیے تیار کروں، ابھی مٹی مل کے تیار نہیں ہوا ہوگا کہ یہ قیامت واقع ہو جائے، اس قدر جلدی معاملہ ہوگا۔ تو میرے بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کریں۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ فرمایا تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنے مالوں کو چھپا چھپا کے بیٹھے ہو؟ بھائی کیا ہو گیا؟ اللہ کا مال ہے نا، دو اللہ کے راستوں میں، اللہ کے راستوں میں اس کو خرچ کرو۔ یاد رکھو یہ ساری زمین آسمان، یہ سارا مال اللہ کا ہے، اللہ کی میراث ہے، تم تو مر جاؤ گے، اللہ تو حی القیوم ہے، سب اللہ کا ہے، سب اللہ کے راستے میں چھوڑ کے جانا ہے، تم نہیں دو گے اللہ تمہارے بعد دوسروں سے نکلوا لے گا۔ اس لیے اپنے مال کو خود اپنے ہاتھوں سے خرچ کر کے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے، اپنے مال کو روک کر اپنے لیے باعث عذاب نہ بنائیے، باعث رحمت بنائیے، جو اللہ کی عطا ہے اسے اللہ کے راستوں میں خرچ کر دیجیے، اللہ اور بڑھا دے گا اور بڑھا دے گا اور بڑھا دے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یاد رکھو اگر تم اللہ کے راستوں میں نہیں دو گے تو تم پھنس جاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ جو لوگ اللہ کے راستوں میں مال دیتے ہوئے کسراتے ہیں نا اور کتراتے ہیں کہ یار مال ختم ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ تو لوگ ہوتے ہی مانگنے والے ہیں، مانگتے رہتے ہیں، اور دین بھکاریوں کے اندر آ گیا ہے، بھکاری بن گئے، ہر وقت بس پیسے دیتا رہو، ان کو پیسوں سے مطلب ہے، شیطان ایسے وسوسے پیدا کرتا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کی مثال ان کفار کی طرح ہے کہ جب اس کی کھیتی اگنے لگتی ہے نا وہ بڑا خوش ہوتا ہے، دیکھو میرے پاس اتنا سب کچھ ہے، پھر اللہ رب العالمین اس پر آفت بھیجتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ تیار کھیتی خس و خاشاک بن جاتی ہے،
بنی بنائی کھیتی خراب ہو جاتی ہے، انسان کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا۔ اگر آپ اللہ کے راستے میں مالوں کو صرف نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین اس مال کو ختم کر دے گا، اور اس مال کو ختم کرنے کے بعد پھر آپ کے لیے سخت ترین معاملہ فرمائے گا کہ آپ کے لیے وہ معاملہ کر دے گا جو مال ہوتے ہوئے بھی آپ کے کام نہیں آ سکے گا۔ دیکھیے ایک آدمی زندہ ہو، قومے میں ہو، زندہ ہے نا، قومے میں ہے، نہ ہل سکتا ہے، نہ جل سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے زندہ، اس کے پاس اربوں کھربوں روپے ہیں۔ اب بتاؤ کہ کیا وہ پیسے اس کو قوموں سے بچا سکتے ہیں؟ اللہ کیسی بیماریاں مسلط کرتا ہے، آپ نے کبھی سوچا؟ جو آدمی پیسہ پیسہ اپنے آپ کو طاقت کا محور کہتا ہے، اللہ اس پر ایسی بیماری مسلط کرتا ہے اس کا گوشت جھڑ رہا ہے، وہ زندہ ہو کے دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے اٹھا لے، اس کے گھر والے دعا کر رہے ہیں اللہ اس کو اٹھا لے، اس کی تکلیف ناقابل برداشت ہے، مگر اللہ اس کی آزمائش میں اضافہ کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ پیسہ کچھ نہیں ہوتا، پیسہ نہیں کام آ سکتا، کام آنے والا کون ہے؟ اللہ۔ جب تک اللہ پر اعتماد کاملہ نہیں ہوگا اس وقت تک کامیابی اور کامرانی نہیں ہوگی۔ پیسہ ضرور ایک حسن کی علامت ہے، پیسہ ضرور ایک دنیا کی ضرورت کا نام ہے، مگر یہ آپ کو بچا نہیں سکتا۔ کوئی آدمی مر رہا ہو، وہ کہ سارے پیسے لے لو مجھے چھوڑ دو، ملک الموت اس کو چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے۔ تو پھر پیسہ میں جب بچا نہیں سکتا، کسی آدمی کا بچہ فوت ہو رہا ہو، وہ کہ سارے پیسے لے لو میرے بچے کو بچا لو، تو کیا یہ پیسہ اس کو روح پھونک سکتا ہے؟ اس میں زندگی ڈال سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی کے جسم میں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی ناسور ہو جائے اور اطباء کہیں کہ اس کے جسم کے عضو کو کاٹا جائے گا، وہ کہے سارے پیسے لے لو میرے جسم کو نہ کاٹو، تو کیا اس کے جسم کو چھوڑا جائے گا؟ تو پیسہ کام آیا کہاں؟ پیسہ تو صرف وہاں کام آیا جہاں میرے اللہ نے چاہا، اور جہاں اللہ نے نہیں چاہا وہاں یہ پیسہ اور آزمائش کا سبب بن گیا اور مشکل کا سبب بن گیا۔ تو میرے بھائی اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر ہم اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے تو پھر بالآخر سب کچھ نعمتیں چھن جائیں گی اور اللہ کے ہاں کامیابیاں اور کامرانیاں حاصل نہیں ہو سکیں گی۔ لہٰذا اس بارے میں جو خلاصہ بیان کیا گیا وہ یہ کہ سب کچھ اللہ کا ہے، تم اللہ کے حوالے کرو، تم خود اللہ کے بندے پیارے بن جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بگڑیوں کو سوار دے گا اور تمہارے درجات کو بلند فرما دے گا۔ لہٰذا اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ سنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر خالص عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔